رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وقت نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو نماز کے بارے میں دین ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ نماز ہمیں پڑھنے سے، نماز کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ نماز ہمیں کتنے اونچے مقام تک پہنچا سکتا ہے؟ نماز ہماری زندگی کو بدلنے میں کتنا اثر رکھتی ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ یہ نماز سے جو ہے نا ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے. نماز پڑھنے سے ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہے. تو اسی موضوع پہ میں آج آپ سے بات کروں گا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 عمدہ باتیں ہیں. نمبر 1، دین اور دنیا میں چہرے کا نور ہے. نمبر 2، نیک کاموں میں دل کا سوز و تڑپ ہے. نمبر 3، تمام بیماریوں سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا سبب اور عبادت کے آسمان پر پہنچنے کی چابی ہے. نمبر 5، قبر کی تاریکی اور تنہائی میں بہترین مونس اور مددگار ہے. نمبر 6، نیکی کے پلے کا بھاری وزن ہونا یعنی نعمائے جنت کے حصول کا سبب ہے. نمبر 8، آتش دوزخ سے نجات اور مصائب اور آلام سے انسان کو رہائی حاصل ہوتی ہے. نمبر 9، قیامت کے دن پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. نمبر 10، دیدار خداوندی کا حصول ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے بارے میں صاحب تنبیہ الجہال فرماتے ہیں کہ جو شخص دلی نیاز اور قلبی شکر گزاری کے ساتھ 5 نمازیں ٹھیک وقت پر پڑھتا رہے گا تو اس کو 13 بزرگیاں اور نعمتیں حاصل ہوں گی. نمبر 1، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے گی اور یہی چیز ایمان کی روح ہے. یہی چیز ایمان کی روح ہے. نمبر 2، اس کی جسمانی صحت اچھی رہے گی. نمبر 3، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. نمبر 4، اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت نازل ہوگی. نمبر 5، اس کے چہرے سے نیک بختی اور بزرگی کے آثار ظاہر ہوں گے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. نمبر 7، وہ پل صراط سے تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا. نمبر 8، اللہ تعالیٰ اور اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. نمبر 9، اس کو میدان کی سختی سے نجات ملے گی. نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. نمبر 11، اللہ رب العزت اس کو عمرہ کے سامنے تاج و خلعت عطا فرمائیں گے. نمبر 12، قیامت کے دن اس کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی حزن اور ملال ہوگا. نمبر 13، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب اور شاد کام ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کتنی نماز پڑھنے کی برکت سے، نماز پڑھنے سے کتنی ساری انعامات، ڈیر انعامات جو ہے نا وہ ہمارے لیے مقرر فرمائی. نماز کی کیسی کیسی خوبیاں اور عظمتیں ہیں جو ہم نے ابھی سنی. سچ پوچھو تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبی اور نیکی نہیں ہے. جس نے نماز کی پابندی کی اس نے دونوں جہان کی بلائیاں اور خوبیاں حاصل کر لی.
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ایسی 5 نمازیں پڑھتے ہیں کہ جن کو اگر قوم نوح پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد پڑھتی تو اس پر آندھی مسلط نہ کی جاتی، اگر قوم سمود پڑھتی تو چیخ سے بے ہوش نہ ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی شخص کو 2 رکعت نماز کی اجازت دے دی جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات اس کو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ سیکھ کر اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن رحمن اشرح صدري قرآن